بننے کی توفیق حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ اس صف اعضاء کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ جن جن ہستیوں نے اس صف اعضاء کے احترام کے لیے اور اس کی سیکورٹی کے لیے جس بھی عنوان سے خدمت کی ہے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ مرحومین جو پہلے ان مجالس میں موجود ہوتے تھے، آج نہیں، حاضرین کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ مکتب تشیع کی عظمت اور دشمنان دین کی ذلت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا لمزید من فضلہ ودلیلا علی اعلاء وعظمتہ، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین، امام المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، سیما بقیت اللہ الامام المہدی القائم بالحق، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ مجلس کے آغاز میں سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت بڑی علمی شخصیت مرحوم شوستری علیہ رحمہ اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں بہت ہی قابل توجہ ایک نقطہ جو بیان فرماتے ہیں کہ جہاں بھی سید الشہداء کی صف اعضاء بپا ہو، پروردگار نے کچھ اس طرح انتظام کیا ہے کہ وہ قبہ حسینی جو حرم سید الشہداء پہ ہے وہ اسی مجلس اعضاء کے اوپر آ جاتا ہے۔ ویسے ہماری روایات میں یہ جملہ ہے کہ فی قلوب من والہ قبرہ، کہ جو
حسین سے محبت کرتا ہے، حسین کی قبر اس کے قلب میں قرار پا جاتی ہے۔ اور جب اتنے سارے محبت کرنے والے جمع ہو جائیں اور ان کے یاد اور غم میں مشغول ہوں تو سید الشہداء کا حرم اس صف اعضاء کے اوپر قرار پا جاتا ہے۔ یہ عظمت ہے اس صف اعضاء کی، اس کے تقدس کا خیال رکھیں۔ یہاں ارواح انبیاء آتی ہیں اور یہاں میرے وقت کے امام کی خصوصی نظر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے بچے جوان یہ پوچھتے ہیں کہ عام طور پر عزا جو ہے وہ کسی کی وفات یا شہادت کے بعد ہوتی ہے۔ ایک سوال آیا، مثلاً عام طور پر ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد پھر تیسری مجلس ہوتی ہے، پھر ساتویں بعد میں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ عاشوراء کے بعد مجالس ہونی چاہیے تھی۔ یہ جو اول محرم میں ہم شروع کر دیتے ہیں، یہ جو حالت عزا طاری ہو جاتی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو امور ہیں یہ امور سید الشہداء کی عزا کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہیں۔ سید الشہداء کی عزا یہ کوئی عام مجالس کی طرح نہیں ہے جو ہم میتوں کے لیے لیتے ہیں، یہ ایک مکتب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ اور یہ جو ہم پر حزن کی کیفیت طاری ہوتی ہے اول محرم سے، اس میں ہمارے بزرگان یہ کہتے ہیں کہ اس لیے طاری ہوتی ہے کہ قطب عالم مکان وقت کے امام کے دل پر چونکہ حزن کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جب امام کے دل پر حزن طاری ہو تو اس کی امت کے دل پر بھی حزن طاری ہوتا ہے، چونکہ یہ تو ہماری روایات میں ہے۔ میرے 8ویں مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و محمد، فرماتے کہ اول محرم سے ہی جیسے ہی چاند محرم کا نظر آتا تھا، میرے بابا یعنی 7ویں امام پر حزن کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، پھر کبھی کوئی انہیں ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ اور روز عاشور پورا دن مولا اہو بقا کرتے تھے۔ وقت کا امام چاہے وہ 7واں ہو، 8واں ہو یا 12واں، وقت کے امام کے قلب پر جب حزن طاری ہو تو اس کے ماننے والے اس کی امت کے قلب پر بھی طاری ہو جاتا ہے۔ یہ جو حزن ہے یہ ان کی وجہ سے، چونکہ ہمارے دل آپس میں متصل ہیں۔ شیعوں کا دل ہمیشہ امام سے متصل ہوتا ہے، چاہے ہمیں خیال آئے یا نہ آئے، غفلت ہو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن دل ہمارے وہیں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمارے ائمہ سے کثرت سے پوچھا جاتا تھا کیا وجہ ہے کہ آپ کے شیعہ جو ہیں یہ جب آپ کے گھر میں عزا طاری ہوتی ہے تو یہ اپنی خوشیاں چھوڑ کے آپ کی عزا میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کے ہاں خوشیوں کا زمانہ ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، ان کے گھر میں عزا ہو تو اس عزا کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، آل محمد کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ائمہ فخر سے کہتے تھے کہ شیعتنا یحزنون لحزننا، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہمارے غم کے ساتھ وہ بھی غمگین ہو جاتے ہیں، اور ہماری خوشیوں کے ساتھ وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ یفرحون لفرحنا۔ اب کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے، تو ایک دفعہ میرے مولا نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک نکتہ واضح کیا، فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کیوں ہمارے شیعہ ہمارے غموں میں غمگین اور ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ خلق اللہ من فاضل طینتنا، چونکہ اللہ نے ہمارے شیعوں کو ہماری ہی بچی ہوئی طینت سے تو پیدا کیا ہے۔ ان کی طینت اور ہماری طینت ایک ہی ہے، یہ ان کی محبت ہے، ورنہ ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم تو ان کے غلاموں کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں فرمایا کہ میرے شیعہ جو ہیں، ہمارے شیعہ یہ ہماری بچی ہوئی طینت، یعنی جس طینت سے اللہ نے آل محمد کو خلق کیا، جو اس سے بچ گئی تھی اس سے ان کے شیعوں کو خلق کیا۔ اب یہ وہ فرمائیں تو یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے۔ لیکن جس چیز کی طرف میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جس طرح ہم ان کے غموں میں غمگین ہوتے ہیں، جب ہمارے دلوں پر کوئی غم ہوتا ہے نا اپنے کسی حالات کی بنا پر، تو ہمارے امام کے دل پر بھی غم طاری ہو جاتا ہے۔
اللہ اکبر، یہ واضح کیا انہوں نے، اس پر بہت ساری روایات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ما من احد من شیعتنا یمرض الا مرضنا لمرضہ، کوئی بھی ایسا شیعہ نہیں ہے کہ اگر وہ مریض ہو، کسی بھی بیماری سے دوچار ہو، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کے امام بھی اس کی بیماری کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتنا گہرا تعلق ہے شیعت کا اپنے امام سے۔ ہم اپنے امام کے بغیر ایک لحظہ بھی اپنے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، چاہے وہ نظر آئے نہ آئے، کائنات میں امام کا ہونا ضروری ہے، یہ تشیع کا عقیدہ ہے۔ اور وہ امام ہمارے تمام احوال پہ نظر رکھتے ہیں۔ خود مولا وقت کے امام کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، اے میرے شیعو، اگرچہ میں پردہ غیبت میں ہوں، لیکن یاد رکھو کہ کبھی بھی میں نے تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا اور کبھی بھی تمہیں بھلایا نہیں ہے، ہمیشہ تمہارے امور پہ نگاہ رکھتا ہوں، ہمیشہ ہمارے امور پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہوتا میں مہدی تمہیں بھول جاتا، لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّهُ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں تم پر آتی اور دشمن اب تک تم کو ختم کر چکا ہوتا۔ یہ جو تم باقی ہو اور مکتب تشیع دنیا میں سرفراز ہے، یہ اسی زہرا کے لال کا تو کرم ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ انہی کی وجہ سے آج ہم سانس لے رہے ہیں، آج ہم زندہ ہیں۔ ساری نعمات، چاہے وہ دنیاوی ہوں مادی ہوں، سب نعمتوں میں واسطہ فیض وہی ہے، وقت کا امام۔ اس کو تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں، اگر ہم مولا کے خدمت گزار بن جائیں، یہ تو ہے نا روٹین کی زندگی ہماری، کبھی یاد آتے ہیں کبھی نہیں آتے، لیکن انہیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں، وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مولا کے خدمت گزار بن جائیں، کہیں مولا کبھی بھی آپ کو نہیں بھولوں گا، میری صبح بھی آپ کے ساتھ، شام بھی آپ کے ساتھ، رات کو بھی آپ کو یاد کر کے سوؤں گا، صبح بھی اٹھوں گا میں مولا آپ کی یاد کے ساتھ اٹھوں گا، چونکہ میرے اور خدا کے درمیان آپ واسطہ فیض ہیں، سب کچھ آپ کی وجہ سے، اللہ نے آپ کو تمام نعمات کے اندر واسطہ فیض قرار دیا، آپ کے وجود کی برکت سے ہے یہ سب جہاں میں یہ رنگ و بو۔ اگر انسان ان کی خدمت میں آ جائے، کیا مطلب؟ کہے کہ مولا آپ کی اطاعت میں سارا دن گزاروں گا، خدمت کا مطلب یہی ہے۔ جو کام مجھے پتہ ہے، مجھے اپنے امام کی معرفت تو ہے اتنی کہ ائمہ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، وہی کام آپ کا امتی بن کے، آپ کا عاشق بن کے، خدمت گزار بن کے وہ انجام دوں گا۔ عبادتیں پوری کروں گا، اپنی لوگوں کی مدد کروں گا، اگر کسی کا کوئی کینہ ہے تو آپ کی خاطر چھوڑ دوں گا، غیبت کرتے وقت آپ یاد آئیں گے تو اپنی زبان کو روک لوں گا۔ یعنی ساری چیزوں میں اپنے مولا کو جب ہم مد نظر رکھیں، جسے ہم اپنی مہدوی اصطلاح میں کہتے ہیں اقتداء، وقت کے امام کی اقتداء کرنا، ایک اہم ترین نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ائمہ کی اقتداء کرنی چاہیے۔ امام کی ہوتی ہی اقتداء ہے، چاہے چند منٹ کا امام ہو نماز جماعت والا۔ اب نماز جماعت میں بھی آپ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو نماز کی مدت کا ہمارے لیے امام ہے، چند منٹ کے لیے وہ امام ہوتے ہیں، امام جماعت، لیکن اس کی بھی ہوتی کیا ہے؟ اقتداء۔ اقتداء کا مطلب کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ہم نے رکوع و سجود کرنے ہیں، اسی کے ساتھ اپنے نماز کے تمام اراکین بجا لانے ہیں، اور اگر ہم اپنی مرضی کرنی شروع کر دیں تو پھر وہ نماز جماعت نہیں رہتی۔ تو چند منٹ کا بھی اگر کوئی امام ہو تو اس کی اقتداء ہوتی ہے، اور جو دنیا آخرت کا امام ہو اس کی بھی اقتداء ہوتی ہے۔ امام اور امت کے درمیان جو تعلق ہے امت کا اپنے امام سے، وہ اقتداء ہے، یعنی امام کی منشا کے مطابق زندگی گزارنا۔ جب انسان اس لائن پہ آ جاتا ہے پھر ان لوگوں سے امام محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی پھر معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، پھر یہ تنہا عاشق نہیں ہوتا اپنے امام کا، امام بھی اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا
پوری دنیا امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے آتی تھی. یا علی، ہم آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے. مولا کے محب تو بہت زیادہ تھے، لیکن جب یہ سارے لوگ چلے جاتے تھے، کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے علی جایا کرتے تھے. کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں. مسن کی دکان پہ خود مولا جایا کرتے تھے. مسن، تم تھک گئے ہو، میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں. مسن کون ہے؟ جس نے زمانے کے امام کی اقتدا کی ہوئی ہے. اب مسن کی کوئی مرضی نہیں، اگر مرضی ہے تو علی کی ہے. اقتدا یہ ہے. کمیل کا ہم ذکر کرتے ہیں. جناب کمیل وہ ہستی ہے کہ اگر امیر المومنین ایک شب بھی کمیل کو نہ دیکھیں، مولا علی کو نیند نہیں آتی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جناب کمیل کو دیر ہو جاتی تھی، امیر المومنین گھر کے باہر ٹہلتے تھے، اور جب وہ آتے تھے تو شکوہ کرتے تھے، کمیل آج تو نے دیر کر دی ہے. کیوں کمیل سے اتنی محبت ہے؟ کیونکہ کمیل اقتدا کرتے تھے. جب ہم اقتدا کرنی شروع کر دیں، ان کی نگاہ کرم بڑھ جاتی. آج بھی ایسی ہستیاں ہیں جو زمانے کے امام کی اقتدا کرتے ہیں، تو پھر وہ محبوب ہوتے ہیں اپنے مولا. میں کہیں دور نہیں جاتا. ایران کی ایک بہت ہی مشہور شخصیت آپ سب جانتے ہوں گے، بہت بڑی شخصیت ہے جناب محسن کراتی، کہ جن کا بہت زیادہ نام ہے. مہدویت کے عنوان سے بھی انہوں نے بہت بڑا ادارہ بنایا، اور قرآن کے عنوان سے بھی بہت کام کر رہے ہیں. ابھی بھی حیات ہیں. بشک آپ لوگ خود بھی یوٹیوب پہ ان کا وہ کلپ سن سکتے ہیں. دعائے عہد کے موضوع پر وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی نگاہ اپنے خدمت گزاروں پر کس انداز سے ہوتی، کس طرح مولا اپنے خدمت گزاروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی آرزوؤں پر توجہ رکھتے ہیں، ان کی خواہشات پہ توجہ رکھتے ہیں جب اقتدا ہو، جب خدمت گزاری ہو. یہ بہت بڑی شخصیت ہیں. آغا محسن کراتی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عمرہ کے لیے گیا مدینہ میں، وہی جنت البقیع کے سامنے والا جو ہوٹل ہے، اس کا نام بھی انہوں نے بتایا تھا، کہ میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور شعبان کا مہینہ تھا اور نیمہ شعبان کی شب تھی. میں بیٹھا ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ آج شب ولادت ہے ہمارے امام کی، اور میں چند دنوں سے یہی ہوں، تو آج عیدی دوں میں، چونکہ یہ اہم ترین شب ہے میرے مولا کی ولادت کی. تو یہ جو بورچی ہیں سامنے کھانا پکا رہے تھے، اور کہ آج میرا دل کرتا ہے ان کو میں کوئی عیدی دوں اور بتاؤں کہ یہ عیدی ہمارے امام کی ولادت کی. پروگرام بنا لیا انہوں نے کہ ان کے کپڑے وغیرہ خراب ہوتے ہیں، تو میں جاؤں نیچے سے کسی دکان سے بورچیوں کی تعداد کے مطابق ان کے لیے کپڑے خریدوں اور لا کے ان کو پیکٹ میں بند کر کے ان کو بےمان عیدی تحفہ دوں. اب پروگرام بنا لیا، بعد میں دیکھا جیب میں پیسے ہی نہیں. خود بتا رہے ہیں، کہتے میں نے پروگرام بنا لیا، لیکن بعد میں جب اپنی پاکٹ کی طرف دیکھا تو دیکھا اس میں تو اتنی رقم ہی نہیں ہے. لیکن افسوس مجھے ہو رہا تھا کہ آج وقت تو بہت اچھا وقت تھا، اور کاش آج کچھ پیسے ہوتے، ان کو میں مولا کی ولادت کی عیدی دیتا. خیر افسوس کر رہے تھے اور کھانا کھا رہے تھے. کہتے 10 منٹ کے بعد ایک شخص جو میرے سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا وہ میرے پاس آ گیا. بہت ہی توجہ چاہوں گا. آیا اور اس نے کہا کہ آغا یہ بورچی کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس شکریہ ادا کرنے آئیں گے کہ آپ نے ان کو سوٹ دیے ہیں، تو آپ حیران نہ ہونا، بس چپ کر کے ان کی بات سن لینا. حیران ہوئے، کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگا میں کھانا کھا رہا تھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ جاؤں نیچے سے کچھ کپڑے خریدوں اور ان کو دے دوں، لیکن میں تو غیر معروف آدمی ہوں، مجھے تو کوئی نہیں جانتا. تو میرے ذہن میں آیا کہ آپ مشہور شخصیت ہیں، آپ کے نام سے ان کو دوں گا تو یہ زیادہ خوش ہوں گے، اور میں نے آپ کے نام سے دیے ہیں اور یہ خوش ہیں، اور ابھی آپ کے پاس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے. اللہ اکبر.
صرف انہوں نے ایک ارادہ کیا تھا تو ان کی کتنی نگاہ ہوتی ہے اپنے خدمت گزاروں پہ، فوراً اس کے دل میں ڈال دیا، اور یہ بھی ڈال دیا کہ کس طریقے سے ان کو دینا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہماری زندگی جو ہے اس طرح کے بے پناہ واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ہم کوئی دور تاریخ کے حصوں میں نہ جائیں، یہی جب وقت کے امام ہیں اسی جگہ پہ ہیں، وہ کہیں دور کسی جزیرے میں نہیں رہ رہے۔ ایسی اگر کوئی بات ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے قصے بنائے ہوئے ہیں، جزیرہ برمودا، جزیرہ خضرہ، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چونکہ جزیرہ خضرہ ایک آدمی کا افسانہ ہے، سفر نامہ ہے، وہ کوئی روایت نہیں ہے، کسی کا سفر نامہ ہے، اور ہماری کتابوں میں آ گیا۔ وہ کون ہے، موثق ہے، علماء اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مجہول الحال ایک شخص ہے۔ اور یہ برمودا تو جو 30-40 سال پرانا قصہ، یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس جزیرے میں سوائے پتھر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مولا سے۔ اگر امام کو جاننا ہے تو احادیث آل محمد میں دیکھیں، امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں حجت خدا وہیں رہے گی جہاں ہمارے شیعہ رہتے ہیں، جہاں ہمارے شیعہ رہتے ہیں وہ بھی وہیں رہیں گے۔ امام کیسے اپنی امت سے دور رہ سکتا ہے؟ جہاں ہمارے شیعہ ہے وہیں حجت خدا رہے گی۔ اور فرمایا انہی گلیوں میں وہ قدم اٹھائیں گے جہاں ہمارے شیعہ اٹھاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی قدم رکھیں گے۔ ہمارے شیعہ بعض ایسے گھر ہوں گے، پتہ نہیں کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں کتنا کام کیا ہے کہ حجت خدا کے قدم وہاں آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے گھروں کو مولا کے قدموں کی جگہ بنائیں۔ فرماتے ہیں کہ نہ کہ صرف گلیوں بازاروں میں بلکہ ان کے گھروں میں بھی حجت خدا قدم رکھیں گے۔ ایسے خوش قسمت گھر ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک ہمارا مہدی سفر کرے گا، یعنی حالت سفر میں رہیں گے۔ اب اس کے بارے میں ہمارے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مولا رہتے تو وہی ہیں جہاں شیعہ رہتے ہیں، لیکن ایک جگہ زیادہ نہیں رہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ جوان رکھا ہوا ہے، چونکہ مولا جب ظہور کریں گے تو 40 سال سے کم عمر جوان کی شکل میں ظہور کریں گے۔ تو وہ جو شخص ہمیشہ جوان ہو وہ ایک جگہ زیادہ نہیں رہ سکتا کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ ہم بچے تھے یہ جوان، ہم جوان ہو گئے یہ ویسے ہی ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے یہ ویسے نہیں، اپنی جگہ بدلتے ہیں، مشرق سے مغرب تک سفر کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ تو لوگوں کو دیکھیں گے، لوگوں کو پہچانیں گے، لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانیں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں۔ جیسے ایک دفعہ مولا امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، پوچھا گیا کہ حجت خدا غیبت کے زمانے میں لوگوں کو نظر آئے گی؟ فرمایا ہاں، لیکن ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، جیسے یوسف اور اس کے بھائیوں کے درمیان حجاب تھا کہ بھائی یوسف کو دیکھتے تھے لیکن پہچانتے۔ ہمارے شیعہ بھی زمانے کے امام کو دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں۔ اور بھی روایات ہیں جن میں کہا گیا کہ جب مکہ سے ان کا ظہور ہوگا اور دنیا جب دیکھے گی تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم نے پہلے انہیں کہیں دیکھا۔ جب ہمارے امام بشر ہیں تو جس طرح باقی انبیاء جو آدم کی اولاد سے آئے، جو بشر ہیں، انسان ہیں، جس طرح وہ قابل رؤیت ہیں یہ بھی قابل رؤیت ہیں، جس طرح ہمارے پیغمبر قابل رؤیت تھے یہ بھی قابل رؤیت ہیں، جس طرح مولا علی اپنے زمانے میں قابل رؤیت تھے یہ بھی قابل رؤیت ہیں۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ پہچان نہیں ہے، اور جب پہچان نہ ہو تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انسان نے دیکھا ہی نہ ہو۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، اب گھر سے چلے یہاں آئے، کتنے ہی لوگوں کو دیکھا لیکن کوئی بھی آپ کے حافظے میں نہیں ہے۔ حافظے میں وہی ہے جس سے کہ آپ کو پہچان تھی، تو وہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو وہ آپ کو یاد رہے گا کہ ہاں آج میں نے فلاں کو دیکھا ہے۔ ویسے آپ سینکڑوں لوگوں کو روزانہ دیکھیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے، آپ کی نگاہ پڑتی ہے لیکن کوئی بھی آپ کو یاد نہیں۔ تو غیبت یہ ہے، مولا رہتے ہمارے درمیان میں ہیں لیکن ناشناس ہیں،
ظہور کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شناخت کا اعلان کریں گے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ امام ہمیشہ ہمارے درمیان ہیں اور ہمارے امور پر نگاہ رکھتے ہیں۔ پروردگار نے بے پناہ قوتیں انہیں دی ہوئی ہیں، صرف ہماری توجہ، ہماری نظر عنایت اپنے مولا کی طرف بڑھنی چاہیے۔ ہم بیشتر اپنے مولا کے بارے میں سوچیں۔ بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ بعنوان مثال، اس زمانے کے منتظر کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام سے عہد و پیمان باندھے، ہر روز عہد کرے۔ اور یہ دعائے عہد جو ہے، جو مفاتیح الجنان میں ہے، یہ ہدیہ ہے ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ ایک دفعہ مولا کے ہی اپنے زمانے کے شیعہ جناب زرارہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا آیا کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم بھی قائم کا زمانہ دیکھیں؟ دیکھیں کتنا اشتیاق تھا، معصوم کو دیکھ رہا ہے، چھٹے مولا کو دیکھ رہا ہے، لیکن دل میں قائم کی محبت اور ان کا زمانہ دیکھنے کی آرزو۔ ان کو کیا پتا کہ ان کا امام بھی ایسا ہی تھا۔ 12ویں کو دیکھنے کی آرزو صرف چھٹے مولا کے شیعوں میں نہیں تھی، خود چھٹے مولا میں بھی اتنی تھی کہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر میں بھی اپنے بیٹے قائم کے زمانے کو پاؤں تو میں بھی ان کا خدمت گزار ناصر بنوں۔ البتہ یہاں ایک توجہ رکھیے گا، کل بھی میں نے سید الشہداء کے حوالے سے بھی یہ جملہ کہا، تو اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، افضل یہی ہستیاں ہیں، لیکن آرزو ہے نا کہ میں ان کا زمانہ بھی دیکھوں۔ پیغمبر کی بھی یہی آرزو تھی، تمام ائمہ کی آرزو ہے کہ ہم قائم کا زمانہ دیکھیں، قائم کی حکومت دیکھیں، ان کی امامت کا زمانہ دیکھیں، لیکن اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہ لیں کہ فلاں فلاں سے افضل ہے۔ افضل یہی ہیں، سید الشہداء افضل ہیں، امام صادق افضل ہیں، یہ افضل ائمہ ہیں اپنے بیٹے سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کبھی بھی ان چکروں میں نہ آئیں۔ بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو مسائل بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے مسئلے ہیں، حجت خدا ان چیزوں کو نہیں دیکھتی، وہ مشیت الہی کے تابع ہوتی ہے۔ وہاں انانیت نہیں ہے، وہاں میں اور تو والی بات نہیں ہے، وہ خدا کی طرف دیکھتے ہیں، جو اس کی مشیت ہے وہی ان کا فیصلہ ہے۔ بعض دفعہ لوگ اس قسم کے سوالوں میں آ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب نبی ہے، کنعان کے نبی، جب اپنے بیٹے یوسف کے پاس آئے مصر میں تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کا احترام کیا، بلکہ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، قبلہ حضرت یوسف قرار پائے۔ اب حضرت یعقوب کی کوئی فضیلت کم ہوگی؟ نہیں، وہ باپ ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن اس وقت امام یوسف تھا، خدا کی منشا یہی ہے۔ موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، خضر جناب خضر ان کے امتی ہیں، خدا نے کہا موسیٰ اتنے دن خضر کے تابع ہو جا۔ اور حضرت موسیٰ کی کوئی فضیلت کم ہوئی ہے؟ نہیں، منشا الہی ہے، منشا الہی میں انانیت نہیں ہوتی۔ میں تو بلکہ کہتا ہوں ہمارے درمیان بھی نہیں ہوتی۔ آپ میں سے کون ایسا نہیں ہے کہ جو خوش نہ ہو اگر اس کا بیٹے کا مقام اس سے بڑھ جائے؟ تو خوش ہوگا، لیکن باپ کی کوئی اہمیت کم ہو گئی ہے؟ نہیں۔ تو سارے ائمہ کی آرزو تھی، چھٹے مولا کی آرزو تھی، اور ہمارے چھٹے امام تو اتنا یاد کیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ احادیث بھی اس موضوع میں انہی کی طرف سے نقل ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی یہ ابو بصیر کی روایت ہے، کبھی کبھی وہ کہتے ہیں جب میں چھٹے مولا کے پاس رات کو جایا کرتا تھا تو سجادہ بچھائے ہوئے اور سجدے کی حالت میں ہیں اور تڑپ تڑپ کر گریہ کر رہے ہوتے تھے۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ جب غور سے سنتا تھا تو دیکھتا تھا قائم کو یاد کر رہے ہوتے تھے، اے میرے سید و سردار، اے میرے مہدی، تو اتنا عرصہ تنہا کیسے رہے گا؟ میرے چھٹے مولا گریہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی شخص امیر المومنین کے پاس آیا تو دیکھا مولا گریہ کر رہے ہیں، پوچھا مولا کیا ہوا، کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اشتکی لزیارت ابنی مہدی، کہ اپنے بیٹے مہدی کی زیارت کا اشتیاق ہے، اس کی وجہ سے میں گریہ کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ
کس عظیم ہستی کے زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں کہ جن کی زیارت کے مشتاق امیر المومنین جیسے امام اور جن کے زمانے کو دیکھنے کی آرزو سید الشہداء اور امام صادق جیسے امام رکھتے تھے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ساری چیزیں بتانے کا ہدف میرے عزیزو صرف یہی ہے کہ اپنے امام کی طرف توجہ کریں، غفلت ختم ہو، اپنے امام کو ہمیشہ اپنے امور میں مد نظر رکھیں، وہی اقتداء والی بات ذہن میں رہے۔ بات ہو رہی تھی دعائے عہد کی کہ زرارہ نے آ کے کہا مولا کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ میں بھی آپ کے زمانے کا ہوں، میں تو چھٹے مولا کے زمانے کا ہوں، لیکن کیا میں بھی 12ویں کا زمانہ درک کر سکتا ہوں؟ کیا کوئی صورت ہے میرے لیے بھی؟ میرے معصوم نے فرمایا کیوں نہیں۔ یہ دعائے عہد انہوں نے ہی تعلیم کی جو آج ہماری مفاتی میں موجود ہے۔ فرمایا تا ظہور جو بھی اس دعا کی ہر روز، بلکہ انہوں نے شروع میں فرمایا کہ 40 دن اگر کوئی شخص اس دعا کو حضور قلب کے ساتھ، حضور قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی چیز پڑھتا ہوں میرا دل بھی اس چیز کے مضمون اور اس کی روح کی طرف متوجہ ہو۔ بعض دفعہ ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں وہ ہماری صرف یہیں تک ہوتی ہیں، نیچے دل و دماغ کے اندر پتہ نہیں کوئی اور دنیا ہوتی ہے۔ نہیں، حضور قلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ اگر کوئی 40 دن حضور قلب کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا، فرماتے ہیں کہ یا خدا اسے اتنی طولانی عمر دے گا کہ وہ مہدی کے زمانے کو پائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چھٹا مولا ہے ہمارا۔ یا اگر وہ اس کی عمر کوتاہ ہوئی اور وہ دنیا سے چلا گیا تو جب بھی ہمارا قائم ظہور کریں گے، فرشتے آئیں گے برزخ میں، اس کی قبر میں، کہیں گے اے مومن کہ جن کی تو ہر روز بیعت کیا کرتا تھا، تجدید بیعت کرتا تھا، جس امام کی وہ امام ظہور کر چکے ہیں، اب پروردگار تجھے اختیار دیتا ہے، یا اسی برزخ کی نعمات میں اگر تو رہنا چاہتا ہے تو وہ بھی تیری مرضی، لیکن اگر تو چاہتا ہے اس امام کا دیدار اور اس کی نصرت تو خدا تجھے دوبارہ زندگی دیتا ہے اور اس جہاں میں تجھے دوبارہ پلٹا دیتا ہے۔ یہ اس دعا کے اثرات ہیں اور ہمارے چھٹے مولا کی تعلیم کردہ دعا ہے جسے ہم کہتے ہیں رجعت۔ کہتے ہیں کہ جب قائم کا زمانہ شروع ہوگا اس وقت ایک عجیب چیز جو سامنے آئے گی جو دنیا میں پہلے یعنی نہیں دیکھی گئی، اس نبی کی امت میں نہیں دیکھی گئی۔ البتہ گزشتہ انبیاء کے زمانے میں رجعت ہوتی تھی، رجعت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ جیسے حضرت عزیر جو ہیں، جب انہوں نے دیکھا ایک بستی کو اجڑا ہوا، لوگوں کے جسد جو ہڈیوں میں بدل گئے تھے، کہ خدا تو انہیں کیسے دوبارہ ان کو زندہ کرے گا، کیسے ان پر گوشت پوست آئے گا، تو پروردگار نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت ہے، خدا نے حضرت عزیر پر موت طاری کر دی۔ 100 سال تک حضرت عزیر اس دنیا میں نہیں تھے۔ 100 سال کے بعد واپس آئے تو وہ جو سواری تھی، وہ جو گدھا تھا جس پہ وہ سواری، وہ تو ہڈیوں میں تبدیل ہو چکا تھا، لیکن جو غذا تھی وہ صحیح و سالم تھی۔ کہا ہے عزیر دیکھ رہے ہو 100 سال کے بعد میں نے تجھے پلٹا دیا اور تیری غذا ٹھیک ہے، تیرا طعام ٹھیک ہے، اب اس گدھے کو دیکھو کس طرح اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے۔ اور حضرت عزیر نے دیکھا کس طرح گدھا اور اس کی ہڈیاں دوبارہ ترتیب پائیں اور کس طرح اس پر گوشت پوستا ہے۔ رجعت جو ہے یہ پہلے کئی دفعہ ہوئی ہے اور یہ لوگوں کے قیامت پر اعتقاد کو مضبوط کرنے کے لیے اس سے پہلے کئی بار ہوا۔ جیسے حضرت موسیٰ کے تیسرے وصی کے زمانے میں، حضرت حزقیل کے زمانے میں، جس طرح آج کل یہ کرونا ہے، اس زمانے میں ایک طاعون پھیلا تھا، 70,000 لوگ اپنا وطن چھوڑ کے، سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ہے کہ 70,000 لوگ اپنا وطن چھوڑ کے طاعون کے ڈر سے دوڑے ہیں، لیکن پھر بھی پھنس گئے اور سارے مارے گئے۔ الم تر الی الذی خرجوا من دیارہم وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو حضرت موسیٰ کے تیسرے وصی نے دعا کی، اللہ نے سب کو دوبارہ زندگی دے دی، سب دوبارہ زندہ ہو گئے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ تو قائم کے زمانے میں بھی
بہت ساری قبریں کھلیں گی، بہت سارے ناصر آئیں گے، نہ کہ صرف غیبت کے زمانے کے، ائمہ کے زمانے کے، بلکہ ان کے نام ذکر ہیں، ہمارے پیغمبر کے زمانے کے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری، ان کا نام ذکر ہے، جناب مالک کا نام ذکر ہے، بہت سارے نام ذکر ہے، حتیٰ کہ گزشتہ انبیاء کے زمانے کے، حتیٰ بعض گزشتہ انبیاء آئیں گے، حضرت دانیال، حضرت یوشع بن نون، اور بھی بہت سارے نبیوں کا نام ہے۔ ہمارے ائمہ آئیں گے، ہمارے پیغمبر آئیں گے، بہت ساری ہستیاں آئیں گی کہ جو آرزو رکھتی تھی کہ ہم وہ زمانہ دیکھیں کہ جب مشرق سے مغرب تک پروردگار کا دین حاکم ہے، صالحین کی حکومت قائم ہے اور بقیت اللہ حکومت کر رہا ہے، بہت ساری ہستیوں کی آرزو تھی، بہت سارے لوگ آئیں گے۔ البتہ رجت کے اندر ایک نقطہ جو ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ ہمارے ائمہ نے فرمایا اور ہمارے علماء سید مرتضیٰ، شیخ مفید، جناب کولوے، صاحب کافی، شیخ صدوق، سب نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ ایک فلسفہ تو یہی ہے کہ بہت سارے لوگ اس زمانے کو در کرنے کے لیے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وہ زمانہ ظہور جس کی آرزو ہمارے دلوں میں بھی ہے دیکھنے کی۔ لیکن ایک فلسفہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے منافقین، ایسے کفار، خالص کفار کہ جنہوں نے جرم کیے، جنایات کی، پروردگار کی آیات کا مذاق اڑایا، اور یہ جو آیت رجت ہے وہ یہی ہے۔ آپ قرآن مجید کے اندر سورہ نمل میں دیکھیں، پروردگار فرما رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، کہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، ایک گروہ کو اٹھائیں گے۔ میرے چھٹے مولا کے زمانے میں امام نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو عراق والے ہیں وہ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں یہ قیامت کے بارے میں ہے۔ تو میرے امام بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے یہ قیامت کے بارے میں نہیں ہے، قیامت میں اللہ سب کو اٹھائے گا۔ قیامت کے بارے میں اگر آیت ہے تو وہ سورہ کہف کی آیت مولا نے تلاوت کی کہ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم جب قیامت والے دن سب کو اٹھائیں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا قیامت میں تو سب اٹھیں گے، لیکن یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھاؤں گا، ایک گروہ یعنی باقیوں کو چھوڑ دوں گا، فرمایا یہ ہمارے قائم کے زمانے میں ہوگا کہ ہر نبی کی امت میں سے ظالموں کا ایک گروہ اٹھایا جائے گا اور ایک عدالت برقرار ہوگی اور ان کو سزا ہوگی۔ تو بس جو لوگ اپنے امام سے عہد و پیمان باندھتے ہیں وہ اس زمانے کو بھی دیکھیں گے۔ کون سا زمانہ؟ زمانہ ظہور، کہ جس کے بارے میں ہماری روایات میں آیا ہے کہ جب مولا کی حکومت قائم ہوگی، زمین پر کچھ ایسی کوئی مولا جو ہے وہ دنیا کو کچھ اس انداز سے سنواریں گے، کوئی ایسا دور ہوگا۔ یہ معصوم کے جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ آسمان والے رشک کریں گے زمین والوں کو دیکھ کر۔ آسمان والے، آسمانی مخلوقات جو ہیں، یعنی مولا کچھ اس انداز سے حکومت اور ایک ایسا ماحول زمین پہ قائم ہوگا کہ آسمانی مخلوقات جب زمین والوں کو دیکھیں گی تو وہ رشک کریں گی، اور زمین والوں کو دیکھ کر فرشتے رشک کریں گے۔ زمین پر کیا عظیم ماحول، کیا عظیم حکومت جو ہے وہ بپا ہوئی، دنیا کو اس انداز سے سنواریں گے۔ پچھلے دنوں میں نے عرض کیا تھا کہ امام جو ہیں وہ علمی برتری کی وجہ سے پوری دنیا پر اپنا تسلط پائیں گے۔ اس میں ایک نقطہ رہ گیا تھا، میں اس کو آج آپ کی خدمت میں مکمل کرتا ہوں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ابہام ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ اس حوالے سے احادیث اور روایت نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں سرور کائنات یہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا مہدی اللہ کے تمام دیے گئے علوم کا وارث ہے۔ ایک روایت جو یہ پہلے میں چونکہ پڑھ چکا تھا، آج اسی کو ایک اور روایت سے جو ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے،
اس سے اس کو تکمیل کرتا ہوں کہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مولا کا دور علم کی برتری کا دور ہے. ہم دن بدن آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم پیچھے چلے جائیں گے, کوئی تلواروں کا, لاٹھیوں کا, تیروں کا زمانہ ہے گا. نہیں, آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جتنی بھی روایات ہیں وہ آگے کی طرف بتا رہی ہیں. اب یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا, اس میں چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار نے نوع بشر کو جو علم دینا تھا وہ 27 حروف ہیں. نوع بشر کو اللہ نے جو علم دینا تھا وہ 27 حرف ہیں. اب حرف آپ سمجھ لیں کہ حرف یعنی خزانہ سمجھ لیں, کوڈ سمجھ لیں, کچھ بھی سمجھ لیں. پروردگار نے دنیا کو جو اپنی حجتوں کے ذریعے علم دینا ہے وہ 27 حرف تھے. لیکن آدم سے لے کر خاتم تک خدا نے جو علم ابھی دیا ہے وہ 2 حرف دیے ہیں, اور وہ بھی کامل نہیں دیے. دنیا کے اندر آپ یہ جتنی بھی ترقی دیکھ رہے ہیں, یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں, یہ انہی 2 حرفوں کی بدولت ہے. آپ علم طب میں ترقی دیکھ رہے ہیں, کسی بھی علم میں, علم زراعت ہے, علم صناعت ہے, جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ 2 حرف کا علم ختم نہیں ہو رہا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ 10 سال کے بعد دنیا میں کیا ہونے والا ہے. اس وقت دنیا کی یہ حالت ہے کہ 50 سال پہلے والا کوئی مردہ اگر اسے زندہ کر دیا جائے, وہ دنیا کو دیکھ کے ویسے ہی مر جائے گا. اس کے اصل تصور میں بھی نہیں تھا کہ دنیا اتنی تبدیل ہو جائے گی. یعنی 2 حرف کا علم اتنی ترقی ہمیں دے رہا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ 2 حرف کا علم ملا ہے تمہیں, وہ بھی کامل نہیں. لیکن جب ہمارا قائم آئے گا تو خدا ان 2 حرفوں کو علم بھی کامل کرے گا, اور باقی 25 حرف کا علم بھی اس کو اور اس کے ناصروں کو عطا کرے گا. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. ہمیں تو ان 2 حرفوں کی سمجھ نہیں آ رہی, اور جب 27 حرف کا علم ہوگا اصلاً تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا کہاں ہوگی؟ تصور ہی نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں یہ 2 حرف کے علم میں بھی آپ 50 سال بعد کا تصور نہیں کر سکتے, اور اگر اس کے ساتھ 25 خزانے اور مل جائیں. اب سمجھ آ گیا کہ مولا کی برتری کیسے ہے دنیا پر, کیوں دنیا کی طاقتور افواج قائم کے ناصروں کے سامنے تسلیم ہو جائیں گی, شکست کھا جائیں گی. یہی علم کی برتری تو ہے. کیوں مولا پوری دنیا کا اقتصاد اس انداز سے ٹھیک کر دیں گے کہ دنیا میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا؟ کیوں دنیا کے اندر کوئی لا علاج مریض نہیں ہوگا؟ یہ اس علم کی بدولت ہے. کہتے ہیں کہ مولا کچھ اس انداز سے نظام اقتصاد جو ہے دنیا کا, اس کو اس انداز سے ٹھیک کریں گے کہ پوری دنیا میں لوگ زکوٰۃ لے کر مستحق ڈھونڈیں گے, کوئی نہیں ملے گا, چونکہ سارے غنی ہو چکے ہیں مولا کی برکت سے. ایسا نظام اقتصادی بنائیں گے. اس کے حوالے سے 2-3 نقطے ہیں. اب چونکہ بات اقتصاد کی آ گئی تو میں واضح کرتا ہوں کہ امام جو ہیں وہ کون سے قدم اٹھائیں گے. ہماری احادیث نے وہ سارا نقشہ بیان کر دیا کہ مولا نے کون سے قدم اٹھانے ہیں, کیسے دنیا کا اقتصاد ٹھیک کرنا ہے. سب سے پہلا کام تو وہی ہے کہ وہ جو ظالم جنہوں نے لوگوں کے حقوق اور ناجائز طریقے سے لوگوں کی دولت کو جمع کیا ہوا ہے اور اپنے تک محدود کیا ہے, مولا ان ظالموں سے لڑیں گے, اور وہ دولت جو ہے جو ناجائز طریقے سے جو لوگوں کا حق ہے وہ لوگوں کے درمیان تقسیم ہوگی. کہتے ہیں کہ امام ہر مہینے 2 بار لوگوں میں رزق تقسیم کریں گے. لوگ کام کریں گے, خدمت کریں گے, مولا کی طرف سے 2 بار بیت المال تقسیم ہوگا, اور سال میں بھی 2 بار ملے گا. اب یہ نہیں معلوم کہ وہ جو سال میں 2 بار ملے گا وہ کیا ہے, اور جو مہینے میں 2 بار ملے گا وہ کیا ہے. لیکن حدیث یہی بتا رہی ہے کہ جس کی بدولت لوگ غنی ہو جائیں گے, اور ادھر سے امام کی تربیت ایسی ہوگی کہ لوگ غنی بھی ہو جائیں گے اور ان کے اندر طمع بھی ختم ہو جائے گا. چونکہ بسا اوقات دولت ہوتی ہے ایک آدمی کے پاس, لیکن طمع بھی ہوتا ہے. غنی بھی ہو جائیں گے, طمع بھی ختم ہو جائے گا. اب وہ اور کیا ہوگا؟ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ احادیث بتاتی ہیں کہ لا انزلت السماء قطرها واخرجت الارض نباتها. اس زمانے میں آسمان ایسی صحت مند بارشیں برسائے گا کہ جس سے زمین کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی, اور زمین سے اتنی زرخیزی ہوگی کہ لوگ مالا مال ہو جائیں گے. اب تو یہ ہے کہ
بارشوں کا کوئی سلسلہ سمجھ نہیں آتا، کہیں ہو رہی ہیں کہیں نہیں ہو رہی، اور زمین اتنی مریض ہے کہ یہ جو بھی اس پر انسان نے جو اس کا حشر نشر کیا ہوا ہے کہ جو بھی اس کے اندر نکل بھی رہا ہے وہ بھی بیمار کرنے والا ہے، مجبوری ہے ہماری سے کھانا، اتنے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں ایک چیز کو نکالنے کے لیے۔ لیکن ایسی بارشیں ہوں گی کہ زمین صحت افزا جو ہے وہ پیداوار لوگوں کو دے گی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَتُظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ، تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ وَتُظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ، کہ مولا کے لیے زمین سمٹے گی اور اپنے سارے خزانے اگل دے گی۔ زمین کے اندر بے پناہ خزانے ہیں، ابھی بھی زمین کے اندر بے پناہ خزانے، ہو سکتا ہے ہم انہیں دیکھ رہے ہوں ہمیں نہیں پتا، لیکن ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک زمانے کے اندر یہی عرب لوگ پانی کے لیے زمین کے اندر کنواں کھودتے تھے، ایک سیاہ مائل چیز دیکھتے تھے، کنواں بند کر دیتے تھے، تیل کو دیکھتے تھے لیکن ان کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن جب بعد میں پتا چلا کہ یہ تیل کیا ہے، یہ تو ایک خزانہ ہے، یہ بلیک گولڈ ہے، کہ اس تیل کی دریافت سے کیا ہوا کہ یہ دنیا جو ہزاروں سال سے گدھوں اور گھوڑوں پر سفر کر رہی تھی آج جہازوں پہ سفر کر رہی ہے۔ دنیا کے اندر ایک اہم ترین جو کروٹ دنیا نے لی ہے وہ تیل کی دریافت سے ہوئی ہے نا، کارخانے بنے، بجلی آئی، بہت کچھ ہوا۔ تو پتہ نہیں اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم دیکھتے ہیں ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے، وہ مہدی کے زمانے میں دریافت ہوں گی۔ یوں دنیا کا اقتصاد چلے گا، لیکن امام کی تربیت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ صرف پیسہ کافی نہیں ہے ایک انسان کی تعمیر کے لیے، اس کی تربیت کا بھی معیار جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اس پہ بھی کام ہونا چاہیے۔ میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور پھر آتے ہیں مصائب کی طرف۔ کہتے ہیں کہ امام غنی بھی کریں گے لوگوں کو، لیکن تربیت کا اتنا اعلیٰ نظام ہوگا کہ لوگوں کے اندر سے حرص، طمع، بغض و عناد ختم ہو جائے گا۔ لَذَهَبَتِ الشَّحْنَاءُ مِن قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دلوں میں سے کوئی بغض ہی نہیں رہے گا۔ اور اس کا عالم یہ ہوگا کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور اپنی ضرورت کے مطابق پیسہ نکالے گا تو وہ خوشی سے اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ تو نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ یعنی اتنی محبت اس زمانے کے مومنین کے دلوں میں، تربیت ہے نا امام کی طرف سے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ ایک عجیب واقعہ جو ہمارے معصومین سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے زمانے میں، چونکہ بات اقتصاد کی چل پڑی، میں اس کو مکمل کر دوں، انشاءاللہ اس علم کے مظاہر اور کیا ہیں وہ کل بیان کروں گا، آج اقتصاد کے موضوع پہ ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے زمانے میں امام کی طرف سے اتنی بخشش کے باوجود گورنمنٹ کا جو منادی ہوگا، اعلان کرنے والا، وہ صبح و شام کوچوں میں اعلان کرے گا، گلیوں میں اعلان کرے گا کہ اے لوگوں، اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آئے، بیت المال کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یعنی امام کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوگا، یہ دنیا کی حکومت جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہوگی، اتنا مال و دولت بیت المال میں بھی ہوگا، اور اعلان کیا جائے گا کہ آئیں، اگرچہ آپ کو 2 بار مہینے میں مل رہا ہے، آپ غنی ہیں، لیکن کبھی بھی پیسے کی خاطر کسی کا کینہ نہیں پالنا اور کسی پہ حملہ نہیں کرنا، اگر ضرورت ہے تو آؤ، بیت المال کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ امام چاہتے ہیں کہ انسان چند سکوں کی عوض تھوڑے سے پیسوں کی خاطر کسی مومن کا، کسی انسان کا مثلا کوئی برا خیال بھی ذہن میں نہ لائے۔ آپ کی جو بھی آرزو ہیں پوری کر لو، ظاہر حلال آرزو ہیں پوری کرنی، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے زمانے میں شب و روز یہ اعلان ہوگا لیکن کوئی آئے گا نہیں، ایک شخص اٹھے گا۔ اب یہ روایت کے جملے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص اٹھے گا اور آئے گا مولا کے پاس اور کہے گا کہ مولا مجھے ضرورت ہے۔ اب امام کو معلوم ہوگا کہ اسے ضرورت نہیں ہے، انسان ہے نا، خطا تو ہو جاتی ہے، طمع آ بھی جاتا ہے، بے شک تربیت کا اعلیٰ نظام ہے لیکن پھر بھی ہوائے نفس تو ہے۔ لیکن امام یہ نہیں کہیں گے کہ تجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ یہ اخلاق ہیں ہمارے ائمہ کے۔ ہمارے ائمہ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تیرے پاس کوئی سونے کی جوتی پہن کر آ جائے اور ہاتھ بڑھا دے، اس کی جوتی کو نہ دیکھ، اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ۔ لوگ جو ہیں وہ کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے تو 1000 قسم کی نہیں، ائمہ کا یہ اخلاق ہے۔ اب وہ آ گیا، امام کہیں گے ٹھیک ہے، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، لے جاؤ خزانہ دار کے پاس اور جتنی تجھے ضرورت ہے وہاں سے اٹھا لے۔
جائے گا، وہ مکتوب لکھا ہوا خزانہ دار کو دے گا، اور خزانہ دار کہے گا کہ جتنی تجھے ضرورت ہے اٹھا لے۔ یہ روایت معصوم نے زمانہ ظہور کی عکاسی کی ہوئی ہے، اس دور کی کہ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ جب وہ اٹھائے گا اور اٹھا کے جب چلے گا تو پھر وہ کہے گا، پشیمان ہوگا اور کہے گا پوری امت محمدی میں صرف تو بھی لالچی نکلا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی تربیت کا اثر ہے۔ وہ جو نہیں آئے تھے وہ بھی تربیت تھی، اور جو آ کے پشیمان ہو گیا یہ مولا کی حکومت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ کتنا اعلیٰ نظام ہے تربیت کا۔ احساس غلطی ہونا یہ انسان کے اعلیٰ تربیت کا، چونکہ بالاخر ہوائے نفس ہے، جائز و خطا ہے، لیکن یہ احساس ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آخر عمر تک احساس نہیں ہوتا کہ ہم کون کون سی جنایات کر رہے ہیں۔ آئے گا امام کے پاس، آ کے کہے گا کہ فرزند رسول، پتہ نہیں اس وقت میرے ذہن میں کیا خیال آیا تھا، مجھے ضرورت تو نہیں تھی، وہ آپ کے منادی کا اعلان سن کے میں آ گیا، لیکن اب میں اسے واپس دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے مولا مسکرا کے کہیں گے کہ اے مومن، ہم آل محمد کی عادت ہے جب ہم دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، اب لے جاؤ اسے۔ ہم اس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے زمانہ ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، چونکہ ٹائم کی محدودیت ہے، ایک اور جگہ پہ بھی جانا ہے، اگرچہ پروگرام تھا میں وہ جو سافٹ وار کی جو گفتگو کی تھی کہ آج بھی نصرت جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو کل کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ ہمارا امام آج تنہا ہے، ان کی غیبت میں تاخیر، یہ جو غیبت طولانی ہو رہی ہے اور ظہور میں تعجیل نہیں ہو رہی، اس کی وجہ جو ہے وہ خدا نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں تو ہم جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی منشا ہے، نہیں ہے عزیزان، خدا نے 1200 سال پہلے سے مہدی کو ظاہر کر دیا۔ جنہوں نے مولا کے ساتھ مل کر یہ عظیم کام کرنا ہے وہ غائب ہیں۔ اگر ہم اس طرف سے دیکھ رہے ہیں نا، ذرا اس طرف سے دیکھیں۔ خدا نے اپنے حصے کا کام کر دیا، خدا نے حجت خدا کو عطا کرنا تھا وہ عطا کر دیا، لیکن اس حجت خدا نے جو کام کرنا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ ناصرین اس کی نصرت کریں۔ ناصرین غائب ہیں، اصل میں ناصرین غائب ہیں۔ حجت خدا تو کب کی منتظر ہے؟ معجزے سے تو انقلاب نہیں لانا، میں نے پہلے بھی اس دن عرض کیا تھا۔ ناصرین کسی بھی نبی نے، کسی بھی وصی نے اگر کوئی حکومت بپا کی ہے تو ناصرین کے ساتھ بپا کیا، اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، لیکن معجزہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پیغمبر نے کتنے سال جد و جہد کے بعد عرب میں حکومت بپا کی، امیر المومنین نے کتنا عرصہ صبر کیا، انہیں حکومت ملی، جب ناصرین آئے حکومت ملی۔ داؤد و سلیمان کی حکومت بھی اسی طرح قائم ہوئی تھی۔ دنیا دارالاختیار ہے، معجزے سے سارے کام ٹھیک نہیں ہونے، معجزہ صرف حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے امام کے پاس تمام وقت کے ولی اللہ ہیں، ولی اعظم ہیں، اشارہ کریں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دارالاختیار ہے، جنت اور جہنم ہم نے خود اپنی مرضی سے جانا ہے۔ امام کن کا انتظار کر رہے ہیں؟ ناصرین کا انتظار کر رہے ہیں۔ اصل میں ناصرین غائب ہیں۔ میں یوں کہوں گا کہ زمانے کا حسین پتہ نہیں کب کا کربلا آ چکا ہے، ہاں کوفہ سے ناصرین نہیں پہنچ رہے۔ آج مولا کی تنہائی ویسی ہی ہے جیسے 61 ہجری کے امام زمان کی تنہائی تھی۔ میں صرف چند جملے جو روانگی کے ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ مولا جب مکہ پہنچتے ہیں 3 شعبان کو اور 8 ذی الحج تک مکہ میں رہے، 4 مہینے 10 دن۔ حاجی آ رہے ہیں لیکن خانہ کعبہ کی روح، خانہ کعبہ کا وارث خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا۔ 8 ذی الحج کو مولا جو ہیں اپنے حج کے احرام کو عمرہ میں بدلا اور مکہ سے نکلنے لگے۔ کیوں؟
اس لیے کہ حکومت نے حاجیوں کے روپ میں قاتل بھیجے ہوئے تھے کہ کہیں بھی طواف کے دوران، کہیں بھی کسی مناسب کے دوران انہیں شہید کر دیا جائے اور پتہ بھی نہ چلے قاتل کون ہے، اور خانہ خدا کی حرمت کو پامال کیا جائے۔ امام نے عمرہ میں تبدیل کیا اور تیار ہو گئے۔ ہماری مقاتل میں ہے کہ محمد حنفیہ آتے ہیں، کہتے ہیں مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سید الشہداء نے کہا محمد حنفیہ میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کوفہ؟ آپ جانتے نہیں یہ کوفی وہی ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے بھائی سے بے وفائی کی حسن مجتبیٰ سے، آپ پھر ان کے پاس جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے آپ نہ جائیں، اپنا فیصلہ بدلیں۔ بعض نے کہا آپ یمن کی طرف چلے جائیں۔ امام اس دن تو رک گئے۔ اگلے دن محمد حنفیہ وضو کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ سید الشہداء تیار ہو چکے ہیں، گھوڑے پر بھی بیٹھ چکے ہیں اور روانہ ہونے والے ہیں، تو دوڑتا ہوا گئے اور ذوالجناح کی لگام کو پکڑ لیا۔ کہا بھائی حسین آپ پھر تیاری کر لی، آپ پھر جانے لگے؟ کہا محمد حنفیہ آپ کی بات میں نے کل سنی، لیکن رات میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا۔ اجرکم نانا نے کہا حسین شاء اللہ ان یراک قتیلا، حسین خدا تجھے اسرا میں خون میں غلطہ ہونا دیکھنا چاہتا ہے، تیرے خون کی ضرورت ہے دین کو۔ اجرکم اللہ۔ اب محمد حنفیہ نے جب یہ سنا کہنے لگے بھائی پھر جوان تو لڑتے رہتے ہیں، شہید ہوتے رہتے ہیں، تو زینب و کلثوم کو تو ساتھ لے کر نہ جائیں، ان کو میں واپس مدینہ لے جاتا ہوں۔ کہا نہیں محمد حنفیہ نہیں، نانا نے یہ بھی کہا کہ شاء اللہ ان یراہن سبایا، خدا جو ہے وہ ان کو بھی اسیری کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، میرے خون کو زندہ رکھنے کے لیے زینب و کلثوم کی اسیری کی ضرورت ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی اسیری اور ان کے وہ خطبے کوفہ اور شام کے یہی تو ہیں جنہوں نے کربلا کو زندہ رکھا، کربلا نے دین کو زندہ کیا اور خون حسین کو زینب و کلثوم کی اسیری نے زندہ کیا۔ اجرکم اللہ۔ اب جس دن امام وہاں سے نکلے ہیں مکہ سے، اسی دن جناب مسلم کا قیام ہوا کوفہ میں، مولا کے پہلے صفی مسلم قیام کرتے ہیں۔ میں مختصر کرتا ہوں، بہت ہی مختصر کرتا ہوں، اور جناب مسلم جو ہیں ابن زیاد کی وہ سازشیں اور جناب مسلم گرفتار ہو جاتے ہیں۔ میں زیادہ طول میں نہیں جاتا۔ جب حضرت مسلم کو گرفتار کیا گیا، زنجیروں سے باندھا گیا، تو دیکھا حضرت مسلم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو علی کا شجاع بھتیجا ہے، تو خاندان بنی ہاشم کا شیر ہے، اتنی تو نے جنگ لڑی ہے۔ دھوکے سے حضرت مسلم کو گرفتار کیا گیا تھا نا۔ تو انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے کوئی اپنی جان کا مسئلہ ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے جب تم لوگوں کی بیعت دیکھی، اپنے بھائی کو خط لکھ دیا تھا، اپنے امام کو، کہ مولا یہاں لوگ جو ہیں وہ 12,000 یا بعض روایت کے مطابق 17,000 لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے، راستہ ہموار ہے، اب تشریف لائیں، اور مولا آ رہے ہیں اور یہ منظر ہے۔ اور پھر کہا صرف مجھے حسین کا تو خیال نہیں، مجھے تو اپنی آقا زادیاں زینب کلثوم کا خیال ہے، جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ جناب مسلم کی شہادت ایک عجیب شہادت ہے، اپنی مثل آپ ہیں، پہلے شہید ہیں، اس راہ کربلا کے پہلے شہید ہیں جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے، لیکن کچھ ایسی خاص خصوصیتیں ہیں جناب مسلم کی۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ جب یہ شہید ہوئے ہیں تو تنہا تھے۔ کربلا کے اندر باقی شہداء جب شہید ہوئے ہیں تو شہداء دیگر موجود تھے، تنہا شہید نہیں ہوئے، لیکن مسلم کو جب گرفتار کیا تو تنہا تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنا سارا کچھ ہی حسین پہ قربان کر دیا۔ کہتے ہیں 3 ہستیوں نے اپنی نسل تک ختم کر دی، سب کچھ حسین کو دیا، ان میں سے ایک مسلم تھے۔ 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور 2 کوفہ میں۔ مسلم کی تو نسل ہی نہیں بچی تھی۔ اجرکم اللہ۔ ایک مسلم تھے
اور دوسری زینب تھی، اللہ نے دو ہی فرزند دیے تھے، دونوں ہی بھائی پر نچھاور کر دیے، اجرکم اللہ۔ اور تیسری ہستی جناب رباب تھی، ایک اصغر دیا تھا خدا نے، ایک سکینہ، ایک کربلا میں اور ایک شام کے قید خانے میں نچھاور کر دی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مختصر کرتا ہوں، جب مولا سالبیہ کے مقام پر پہنچے اس وقت جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ جب شہادت کی خبر ملی، میں صرف مختصر سا عرض کروں گا کہ مولا آتے ہیں وہاں جہاں بیویاں ہیں، آ کے کہتے ہیں بہن زینب، مسلم کی بیٹی عاتقہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ بتایا نہیں کیوں بلا رہا۔ عاتقہ 7 سال کی بچی ہے، امام عاتقہ کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے سر و پیشانی کو بوسے دینا شروع کر دیا۔ پھر کہا بہن زینب وہ 2 گوشوارے جو میں نے فلاں جگہ سے خریدے تھے وہ بھی لے آ۔ عاتقہ کو پہنائے۔ اب عاتقہ جو ہے ٹھیک ہے بچی تھی لیکن سمجھدار تھی، ماموں کی محبت اور ان کا انداز دیکھ کر پریشان ہوئی، کہنے لگی ماموں آپ پہلے بھی مجھے پیار کرتے تھے لیکن آج آپ کا پیار کچھ اور طرح کا ہے، مجھے یہ بتائیں میرے بابا کو خیریت ہے؟ اجرکم اللہ۔ آپ آج اس طرح پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ فرمایا عاتقہ پریشان نہ ہو، آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں، تیرے باپ کو بے کس و بے یاور شہید کر دیا گیا ہے۔ بس یہ مولا کا کہنا تھا۔ خیمہ حسینی میں واہ حسینہ واہ مسلمہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب میں یہاں یہ کہوں گا عاتقہ کے ساتھ جس طرح مولا شفقت کا مظاہرہ کر رہے تھے، یقیناً وہاں 3.5 سال کی سکینہ بھی دیکھ رہی تھی۔ اس معصوم بچی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، لیکن سکینہ تیری قسمت جب تو یتیم ہوئی تھی کسی نے شفقت والا ہاتھ تو نہیں رکھا، ہاں چہرے پہ سرخ نشان ضرور تھے، گوشوارے تو نہیں پہنائے تھے، ہاں کانوں سے خون ضرور نکل رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب عاتقہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عصر عاشور تک جناب عاتقہ کا ذکر ملتا ہے لیکن عصر عاشور کے بعد نہیں ملتا۔ جب ان ملونوں نے سید الشہداء کی شہادت کے بعد خیموں پہ حملہ کیا، کس عجیب انداز سے حملہ کیا کہ بچوں کے ہاتھ اپنی ماہوں کے دامن سے چھوٹ گئے تھے، بچے کوئی کہیں نکل گیا کوئی کہیں نکل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب بعد میں زینب کلثوم نے آقازادیوں نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا تو دیکھا اس میں مسلم کی یتیم عاتقہ نہیں تھی۔ اب یہ بیبیاں عاتقہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئیں، آوازیں دے رہی ہیں عاتقہ تم کہاں ہو، لیکن دیکھا ایک نشیب میں عاتقہ کا لاشا پڑا ہوا تھا اور سینے پر سموں کے نشان تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، ماتم حسین۔